اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے بیان کیا کہ قارون کو اللہ نے دولت عطا کی، یا اس نے دنیا میں جس طریقے سے بھی دولت حاصل کی، مگر یہ دولت اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ تو ہم جب قرآن میں اس طرح کے قصص کی تلاوت کریں یا قرآن کی تلاوت کریں تو ہم کو غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ایمان کو ہمارے دل سے رخصت کر سکتی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کا جنون اور نشہ ہمارے اوپر اگر طاری ہو گیا تو بہت مشکل ہو سکتی ہے اور دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور اب تک شدت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ دولت کچھ نہیں ہے۔ یقیناً میں ابھی بھی اس بات پر مصر ہوں کہ دولت ترقی نہیں ہے، ترقی کا معیار فقط اور فقط دولت نہیں ہے۔ قارون کے پاس دولت تھی، مگر دولت اس کو کہاں لے گئی؟ کفر کی آغوش میں جا گرا۔ دولت قارون کو کہاں لے گئی؟ یہ کفر کی آغوش میں جا گرا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ لیکن اسلام کا موقف بہرحال مثبت اور منفی۔ اسلام ہر جہت سے کلی چیز کا بعض موارد میں خلاف ہے۔ اگر یہ دولت انسان کے لیے مقصد ہو زندگی کا، یعنی جو کچھ ہے دولت ہے، ترقی ہے تو بس دولت میں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ لیکن اگر یہی دولت انسان کو آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، یہی دولت انسان کے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، کیسے؟ انسان ہے اپنی دولت سے یتیم پروری کر رہا ہے، اس انسان اپنی دولت سے سبیل اللہ میں خرچ کر رہا ہے، اپنی دولت کو مسجد، امام بارگاہ، مجالس، محافل اور اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت ہے۔ اپنے اہل و عیال کے لیے دولت کما رہا ہے تو یہ دولت کمانا عبادت ہے۔ امام فرماتے ہیں نعم العون الدنیا علی طلب الآخرت، کہ دنیا ایک بہترین مددگار ہے آخرت حاصل کرنے کے لیے، ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بلکہ قارون کے قصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام دولت کو پسند کرتا ہے، لیکن اس دولت کو پسند کرتا ہے، وہ دولت اسلام کو محبوب ہے کہ جس کے ذریعے آخرت حاصل کی جائے۔ چونکہ جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے قارون کو نصیحت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لہذا اس دنیا میں جو کچھ تم کو ملا ہے، اس کے ذریعے آخرت تلاش کرو، آخرت حاصل کرو۔ تو یہ بہرحال ہاں، اسلام اس دولت کے خلاف ہے کہ جو دولت دنیا میں زمین میں فساد برپا کرنے کا سبب بنے، دوسروں کی حقارت کا سبب بنے، یا ہم کو حق اور حقیقت کے خلاف لے جانے کا ذریعہ بنے، اسلام ایسی دولت کے خلاف ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہو کہ ہم حق کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہمارے اندر یہ جرت آ رہی ہے کہ ہم حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی دولت کے اسلام خلاف ہے، یہ دولت اسلام کو نہیں چاہیے۔ لہذا اسی لیے جو حکم دیا گیا ہے کہ حلال غذا تلاش کرو، چونکہ اثر وضعی ہے، لہذا اسلام۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا مولا ہم تو دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا پرست ہو جائیں اور ایمان ہمارے دل سے رخصت ہو جائے۔ امام نے سوال کیا یہ دولت جو تم کماتے ہو کس کام میں خرچ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا اپنے اہل و عیال کے لیے رزق فراہم کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کی مدد کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں، اور حج اور عمرہ بجا لاتا ہوں۔ تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے کہا لیس ھذا طلب الدنیا ھذا طلب الآخرہ، یہ دنیا طلبی نہیں ہے، یہ دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخرت کی طلب کرنا، یہ آخرت ہے۔ چون دنیا کے ذریعے آخرت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا تمہارے اوپر واجب ہے، اعزاء اقربا اگر پریشان ہے تمہارے لیے ان کی مدد کرنا ضروری ہے، راہ خدا میں انفاق تمہارے لیے حکم ہے قرآن کا، لہٰذا یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت کو تم حاصل کر رہے ہو۔ بلکہ امام نے جملہ کہا غنى يحجزك عن الظلم خیر من فقر يحملك على الاثم، وہ غنا، وہ مالداری جو تم کو ظلم کرنے سے روک دے، اس فقیری سے بہتر ہے جو فقیری تم کو گناہ کرنے پر آمادہ کرے۔ لہٰذا دولت ہونا بری چیز نہیں ہے، دولت کمانا جسے کہا جائے، دولت ہے آپ کے پاس، لیکن اس دولت کو آپ
اچھے طریقے سے حلال طریقے سے کمایا ہے، جتنا کما سکتے ہیں کمائے، لیکن صرف کریں جہاں پہ اللہ نے بیان کیا ہے. یعنی یہ دولت فساد کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ یہ دولت حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو اسلام اس دولت کے خلاف نہیں ہے، اسلام کو پسند ہے، اسلام پسند کرتا ہے اسی دولت کو. میں نے آپ کو بیان کیا کہ اگر یہ دولت ہم کو راہ خدیجہ کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یہ دولت اسلام کو محبوب ہے، اور اگر قارون کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یہ دولت اسلام کو پسند نہیں ہے. بلکہ اسلام میں دولت کمانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کتنا کمائیں. 1 لاکھ کما لیا گھر بیٹھ جائیں، نہیں، آپ جائیں اور کمائیں اور تجارت کریں، جتنا بزنس کر سکتے ہیں آپ کیجئے. بلکہ روایت کے الفاظ ہیں العبادت عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 حصے ہیں، اور آگے روایت کے الفاظ ہیں 9 منها فی التجارہ، ان میں 9 حصے اللہ نے بزنس میں رکھے، تجارت میں رکھے، عبادت ہے یہ بھی. لہذا دولت کمائیے، آپ کمانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ کی وفات کے بعد جب مولا کائنات سے حق چھین لیا تو مولا کائنات نے کیا کیا؟ بہرحال تخت حکومت سے مولا کائنات چونکہ خاموش تھے، ابھی تلوار نہیں اٹھا سکتے، جو حکمت عملی آپ اس کو سنتے رہتے ہیں، فی الحال اس موضوع کے تحت گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے. مولا نے کیا کیا؟ بیلچہ اٹھا لیا، مدینے کے اطراف میں جو زمین خالی پڑی تھی اس کو مولا مزاج سے زمین کے واقف تھے، مولا نے دیکھا کہاں کہاں پانی ہے، وہاں مولا نے بہرحال کنواں کھودا، پانی جاری ہوا اور چشمہ ابلنے لگا. اور مولا کائنات نے مدینے کے اطراف میں باغات لگائے، درخت لگائے کھجور کے، اور اسی طریقے سے جو مولا نے باغ تیار کیے. مولا نے کنواں کھودا اپنی محنت سے، مولا نے اپنی محنت سے باغات لگائے، درخت لگائے. جب وہ درخت تیار ہو گئے، باغ تیار ہو گئے، مولا نے کیا کیا؟ ذاتی پراپرٹی ہے نا مولا کائنات کی، مولا کائنات نے اس کو وقف کر دیا عوام الناس کے لیے، سب کے لیے، جو آئے کھائے جائے پیے پانی کا استعمال کرے. کتنی دولت مولا کائنات نے کمائی؟ آج کے زمانے سے جو اس کا حساب لگایا گیا ہے، باغات کی قیمت، چشموں کی قیمت تقریباً $1 ارب. کوئی لمٹ نہیں ہے اسلام میں کمانے کی. ہاں سوال یہ ہے کیسے کما رہے ہیں اور کس کے لیے کما رہے ہیں؟ کیا کسی کہیں تباہ و بربادی کے لیے، کسی پر حملہ کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے حرام طریقے سے؟ نہیں، اسلام اس کے خلاف ہے، حرام طریقے سے کمانے کے، اور ایسی دولت کے اسلام خلاف ہے. اور وہ دولت جو ظلم و بربریت کے لیے کمائی جائے، اسلام اس دولت کے بھی خلاف ہے. نہیں، اگر آپ دولت کما رہے ہیں حلال طریقے سے اور دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو اسلام اس دولت کو پسند کرتا ہے. $1 ارب کی پراپرٹی مولا کائنات نے کمائی اپنے ہاتھوں سے اور سب کے لیے وقف کر دی. اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ تلاش کیجئے مولا کائنات نے کتنی چیزیں وقف کی ہیں، خالی کنویں اور باغات. جائیے آپ تحقیق کیجئے کتنا سرمایہ مولا کائنات نے وقف کیا. اپنی ذاتی پراپرٹی، مولا کائنات تو کہہ سکتے تھے میری دولت ہے. فقط ایک باغ میں مولا کائنات نے جو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا 48 ٹن کھجوریں پیدا ہوئی تھی. 48 ٹن مولا کائنات نے وقف کر دیا سب کے لیے. کیوں؟ اسلام میں دولت کمانے کی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کو بس اتنا کما لیا اب آپ رک جائیں. نہیں، جتنا کما سکتے ہیں آپ کمائیں، لیکن طریقہ حلال ہو اور دوسرے کمانے کا مقصد حلال ہونا چاہیے، خدا تک پہنچنا. چونکہ اسلام کا مطلب ہی ایسا نہ ہو کہ دولت کمائے اور یہ دولت ہمارا مقصد غلط ہو. نہیں، بلکہ مقصد ہے اللہ تک پہنچنا، اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت. مولا کائنات نے اسلام کی تعریف یہی کی ہے. اسلام کیا ہے؟ طاعت الخالق و رأفت المخلوق. خالق کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کا نام اسلام. دولت کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے. پسند ہے اسلام کو یہ دولت، حلال طریقے سے کمائی، اسلام کو پسند ہے یہ دولت. خلاصہ میں پھر وہی جملے کی تکرار کروں گا، اسلام دولت کے خلاف ہے اگر وہ دولت انسان کو قارون بنا رہی ہے اور قارون کے طریقے سے حاصل کی گئی ہے. اور وہ دولت اسلام کو پسند ہے جو انسان کو خدیجہ مزاج بنا رہی ہے. یعنی دنیا اگر انسان کو آخرت تک لے جائے تو یہ دنیا اسلام کی نگاہوں میں أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟